बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे। चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की जानिब से एक बड़ा अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उन्होंने बड़ी आज खुल कर बात की है। चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने कहा जी हुकूमत से हम लड़ाई नहीं चाहते ना, हम किसी इदारे से लड़ाई चाहते हैं। हाँ, अगर अदालतों का एहतराम नहीं किया जाएगा ना तो फिर हमसे भी कोई तवक्को न रखे। ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं और अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएंगे और हम किसी भी इदारे, एजेंसी या किसी शख्स की बी टीम नहीं बनेंगे। ये चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की जानिब से जो आज गुफ्तगू की गई है। और फिर दहशतगर्दी अदालतों के लिए उन्होंने एक जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, उनको बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव जज मुकर्रर कर दिया है दहशतगर्दी अदालतों के जजेस के ऊपर चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने, और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम शुरू करते हैं चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की आज की गुफ्तगू से। डिटेल उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई और फिर हम आ जाएंगे जो उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और फिर जो तैनाती हुई है आलिया नीलम साहिबा की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मलिक शहजाद साहब ने कहा कि हमने किसी हुकूमत, इदारे या एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। हमने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर फ़राइज़ अंजाम देने हैं। अर्शी खुदा का खौफ रखना है, फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने कहा कि अर्शी खुदा का, जो अर्श वाला खुदा है, हमने उसका खौफ रखना है और ये जो ज़मीनी नाम नहाद खुदा बने हैं हम इनसे नहीं डरेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने कहा कि हम किसी बार, किसी इदारे, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली हमेशा दोनों हाथों से बजेगी। अगर अदालतों का एहतराम नहीं तो हमसे भी कोई तवक्को न रखे कि हम उनका एहतराम करेंगे, हमसे कोई तवक्को न रखे कि हम उनका एहतराम करेंगे। पंजाब जुडिशल अकेडमी में मुनक़दा एक तकरीब थी, उसमें से खिताब करते हुए, पंजाब के जजेस से खिताब करते हुए 14 लाख मुकदमात, उन्होंने कहा कि पंजाब में 14 लाख मुकदमात हैं, जजेस की कमी का सामना है, हड़तालों से लोग अपने हकूक़ से महरूम हो जाते हैं। मुझे यकीन है कि 90% वकला अच्छे लोग हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारियां निभाना चाहते हैं और वो हड़ताल कल्चर के ख़िलाफ़ हैं। हर पाकिस्तानी शहरी को हक़ है कि उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान में शामिल जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के बेटे हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं वो बेटे हैं काजी साहब के। उनके दिल में इस कौम का दर्द है। वो अपने एक फ़ैसले में कह चुके हैं कि जब वकील एक केस में फ़ीस ले लेता है तो उसका फ़र्ज़ है कि वो अदालतों में पेश हो। हड़ताल के कल्चर को ख़त्म किया जाएगा। उनका कहना था सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। इसके लिए आपने भी, वकला ने भी और बाकी मुतल्लिका एजेंसियों ने भी। आपसे गुजारिश है जब आप अपने फ़राइज़ अंजाम दें तो बग़ैर किसी डर और लालच के अंजाम दें। जजेस को कहा कि आप खौफ और लालच इससे बिल्कुल दूर हो के अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएं और अपने फ़राइज़ अंजाम दें। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इस मुल्क के लोगों का ख्वाब आज़ाद अदलिया है। इस ख्वाब की ताबीर के लिए सफ़र जारी है। इसमें अहम किरदार साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वक्त की मूवमेंट का है, उसमें सब ने अपना हिस्सा डाला। उन्होंने कहा यह अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया गया, ये कमज़ोर, मज़लूम और बेकस के लिए बनाया गया है। ताकतवर अपने तौर पर अपना हक़ ले लेता है, लेकिन मज़लूम को उस निज़ाम की ज़रूरत होती है। आपने अपने अदालती सफ़र का आगाज़ इस अज़म के साथ करना है कि आपने अर्शी खुदा का खौफ रखना है, फ़र्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा मैं इस फोरम से पंजाब की तमाम बार एसोसिएशंस के अहदेदारान से गुजारिश करूँगा कि इदारों की आपस की लड़ाई से दोनों इदारे कमज़ोर हो जाते हैं। इन अफराद से वो होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। मुझ समेत हर जज के दिल में वकील का एहतराम है। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हम किसी बार, किसी इदारे, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब तक अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो हम में से भी कोई तवक्को न रखे कि हम किसी का एहतराम करेंगे। जो कानून के मुताबिक होगा, कानून के बाहर हम कुछ नहीं करेंगे। कानून के अंदर रहते हुए हम अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएंगे और हर सूरत हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे अवाम का, पंजाब की अवाम का और पंजाब के अवाम के हकूक़ का। उनके कानूनी जो हकूक़ हैं हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है, बड़ी दबंग गुफ्तगू, ये वाज़े तौर पर, और ये गुफ्तगू आम नहीं थी, ये अपने जो जजेस हैं, जो लोअर जुडिशरी है, जो ज़िली अदालतें हैं, उनके जजेस को ख़िताब है और उनको बताया जा रहा है कि जी आपने किसी की बी टीम नहीं बनना,
آپ نے اپنا فرض نبھانا ہے اور آپ نے یہ سوچ کے کام کرنا ہے کہ اگلے جہان اپنے رب کو آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے اپنے اندر جو ایک احتساب ہے، ایک احتساب تو یہاں ہے کہ جیسے لوور جوڈیشری ہے تو MIT ہے، ممبر انسپیکشن ٹیم ہے ہر ہائی کورٹ میں، تو آپ وہاں جائیں، وہاں اپلیکیشن دیں، تو وہ اس ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے جو ضلعی عدلیہ کے خلاف کارروائی کرتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوں۔ اسی طرح ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو ججز کے خلاف کارروائی کرتی ہے، وہاں احتساب ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل احتساب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو انصاف نہ دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو وہ کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑے گا۔ ہر انسان کو بطور وکیل، بطور شہری، ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو میرا گریبان پکڑا جائے گا، اور اس وقت جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کہ وہاں آپ کے پاس نیکیاں ہوں، اس وقت اگر کوئی آپ کو پکڑے گا تو پھر وہاں معاملہ انتہائی گمبھیر ہو جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ احساس ہم سب میں پیدا ہو جائے، ہر پاکستانی شہری میں، تو ہم اپنا خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ ہمارا بہتر ہوگا اور ہم غلطیوں سے اجتناب کریں گے۔ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے آج ہی نوٹیفیکیشن پنجاب حکومت کی جانب سے جمع کروایا گیا 6 ججز کا، دہشت گردی عدالتوں کے ججز کا، ساتھ ہی آج 24 مئی کو نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ نے بھی جاری کر دیا اور ان ججز کو کل ہی اپنی ذمہ داریاں شروع کرنے کا، ان عدالتوں میں پہنچنے کا حکم دے دیا ہے۔ ٹو گورنمنٹ آف پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ لاہور نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 24/5/2024۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا نوٹیفیکیشن بھی 24 مئی کا ہے۔ The Honorable Chief Justice and judges are pleased to place the services of following district and session judges in the public interest with immediate effect at the disposal of that government for their posting as mentioned against each۔ مسٹر خالد ارشد جو سیشن کورٹ کے جج تھے خوشاب کے، اب وہ جج اینٹی ٹیررزم کورٹ نمبر 1 لاہور ان کو تعینات کر دیا ہے۔ مسٹر عرفان حیدر کو جج اینٹی ٹیررزم کورٹ نمبر 2 لاہور تعینات کر دیا ہے۔ مسٹر محمد عباس کو اینٹی ٹیررزم کورٹ سرگودا کا جج تعینات کر دیا۔ مسٹر محمد نعیم سلیم کو جج اینٹی ٹیررزم کورٹ گجرانوالا، راجہ شاہد ضمیر کو جج اینٹی ٹیررزم کورٹ فیصل آباد، اور مسٹر ضیاء اللہ خان کو جج اینٹی ٹیررزم کورٹ ساہیوال ان کو ٹرانسفر کر دیا ہے۔ دی آفیسرز آر ڈائریکٹڈ ٹو ازیوم چارج آف دیئر نیو اسائنمنٹ آن 25/5/2024 کہ آپ نے دیر نہیں کرنی، بہت دیر ہو چکی ہے، لوگوں کے کیسز ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دوں، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کی ان کی ضمانت ہو جانی تھی، آج تک ضمانت دائر ہی نہیں ہو سکی کیونکہ جج صاحب ہی نہیں ہے وہاں پر، اور یہی معاملات تھے، اور اسی وجہ سے چیزوں کو جب اور مقدمہ نہ ہو اور کیس نہ ہو، کس کیس میں آگے کیا معاملات کرنے ہیں، تو پھر ججز نہیں ہوں گے تو بیل نہیں ہوگی۔ تو جج صاحب نے کہا جی کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، مسٹر نتاشا نسیم سپرا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج از ہیئر بائی ود ڈائریکشن ٹو رپورٹ لاہور ہائی کورٹ لاہور۔ جو نتاشا سپرا صاحبہ ہیں جو گجرانوالا کی انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ہیں، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو 9 مئی کے کیسز میں 5 سال کی سزا سنائی ہے، ان کو لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور ان کی جگہ پہ نئے جج صاحب کو تعینات کر دیا اور باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فوری طور پر آپ پہنچیں اور فوری طور پر آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اور یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی نوٹیفیکیشن بھیج دیا گیا ہے، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور جو سیکرٹری آف جو وزارت قانون کو بھیج دیا گیا۔ پوری تفصیل دی گئی ہے کہ یہ رجسٹرار چودھری عبداللہ راشد عابد، یہ چودھری عبد الراشد عابد یہ رجسٹرار ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، ان کا نام بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی جو 7 جون کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی، اس میں جو 6 ججز ہیں جس میں چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب ہیں، دوسرے نمبر پر جو معزز جج صاحب ہیں وہ شجاعت علی خان صاحب ہیں، تیسرے نمبر پر علی باقر نجفی صاحب ہیں، چوتھے نمبر پر جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب ہیں، 5ویں نمبر پر جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، اور 6ٹھے نمبر پر جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب۔ تو 2 ججز لاہور ہائی کورٹ سے لینے ہیں، تو 6 ججز کا پینل کا نام ہوگا، اور ان میں سے بھلے وہ 6ٹھے نمبر سے اٹھا لیں، 5ویں نمبر سے اٹھا لیں۔ پہلے تو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو سینئر ہے بس سینیورٹی ہی اصول ہے، اب پینل لیا جا رہا ہے جس طریقے سے کیا جاتا تھا عمر عطا بندیال کے دور میں
کہ اس میں سے وہ بھلے چوتھے نمبر والے کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا جائے، پہلے 2 کو چھوڑ دیا جائے، یا پہلے 2 کو ہی بنا لیا جائے۔ اب اگر لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کو بھی سپریم کورٹ لے جاتے ہیں، جسٹس شجاعت علی خان کو بھی سپریم کورٹ لے جاتے ہیں، تو علی باقر نجفی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ خیر، اب لاہور میں سینئر جج بھی ہیں، اور ایک خاتون جج ہونے کے ناطے ایک تگڑی جج ہیں کرمنل لاء میں، جس کو کبھی آئیڈیا ہوا ہے ان کی عدالت میں پیش ہونے کا۔ عالیہ نیلم صاحبہ قانون کے مطابق چلتی ہیں، پولیس والوں کو تو صحیح کھری سناتی ہیں۔ یہی فواد چودھری کے کیس میں، یہ 9 مئی کے کیسز میں تمام کی تمام جو ہائی آفیشلز ہیں پولیس کے، ان کو بلا کے انہوں نے کہا 9 مئی میں آپ نے کیا کیا ہے، تفتیش آپ نے کون سی کی ہے، تفتیش ہوا کیا ہے 1 سال میں جو اب تک آپ نے، اور تمام لوگوں کی جو ضمانتیں منظور ہوتی رہیں، تو وہ عالیہ نیلم صاحبہ ہی تھیں۔ عالیہ نیلم صاحبہ کو انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ایڈمنسٹریٹر جج کے طور پر تعینات کر دیا ہے۔ وہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کی ایڈمنسٹریٹر جج بھی ہوں گی۔ جسٹس عالیہ نیلم کو انسداد دہشت گردی عدالت کی جج تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ پنجاب کی انسداد دہشت گردی عدالتوں کی ایڈمنسٹریٹر جج ہوں گی۔ تمام ان کے جو معاملات ہیں، انتظامی معاملات دہشت گردی عدالتوں کے، ان کو لاہور ہائی کورٹ میں ڈیل کرنے والی یا ان کے معاملات کو دیکھنے والی، واچ کرنے والی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہوں گی، جو ان تمام معاملات کو دیکھیں گی۔ اور یہ آج بڑی تعیناتیاں ہوئی ہیں، اور چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کی جانب سے یہ سارا، اگر تو چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب فی الحال سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں جاتے اور کوئی اور معزز ججز کو سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں، اور اگر کچھ عرصہ یہ رہ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو انقلاب ہے وہ آئے گا، اور آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی۔ اور بھی جو بھی معزز جج صاحب چیف جسٹس بنیں گے، ان سے بھی یہی امید ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق انقلاب لائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔